السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل على روضۃ محمد فی الریاض وصل على بلد محمد فی البلاد وصل على قبر محمد فی القبور وصل على جسد محمد فی الاجساد وصل على روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روئے زمین پر قرآن پاک کا تعارف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن پاک نے کروایا۔ اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو کلام اللہ کو کوئی نہ جانتا، اگر کلام اللہ نہ ہوتا تو رسول اللہ کو کوئی نہ جانتا۔ رسول اللہ کا رسول اللہ ہونا، محمد الرسول اللہ ہونا، یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلایا ہے، اور اللہ کا قرآن یہ آخری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، لا شک و لا ریب کتاب ہے۔ یہ تعارف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ رسول اللہ کا تعارف، کلام اللہ کا تعارف ہمیں صحابہ کرام نے کروایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی وہ جماعت ہے جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا
کہ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، فلاں آیت کا یہ مفہوم ہے، فلاں آیت کا یہ مفہوم ہے، یہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتلایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو رسول اللہ سے سمجھا، باوجود اس کے کہ وہ عربی زبان پر عبور رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، عربی زبان پر انہیں دسترس حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اپنی زبان دانی کے بل بوتے پر انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، بلکہ دوسرے پارے کے وسط کے قریب جہاں اللہ پاک نے روزوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اللہ پاک نے روزے کے اختتام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ روزے کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ یہ بات قرآن پاک نے ذکر کی۔ تو ایک صحابی انہوں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، ایک سیاہ ایک سفید، اور کھاتے رہتے۔ جب ان کی پہچان ہونے لگتی کہ بھی یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے، بس پھر کھانا چھوڑ دیتے۔ اب یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا صبح کی سفیدی کو اور صبح کے طلوع ہونے کو آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے رات کی تاریکی سے آسمان پر جب تک صبح کی سفیدی ظاہر نہ ہو اس وقت تک کھاتے رہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف زبان جاننے سے آدمی کسی چیز میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا، اور پھر خاص طور پر قرآن پاک، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کون سی آیت کا کون سا معنی اور مفہوم مراد ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، انہوں نے ہم تک پہنچایا، تو ہمیں پتہ چلا۔ آج اگر ہم کسی بھی کام میں کوئی نمونہ دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں۔ وحی کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، کہ ہم نے تقوی کو ان کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا۔ جیسے پھول کے ساتھ خوشبو لازم ہے، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ نے تقوی کو لازم کر دیا۔
اور قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہ نافرمانیے یہ ہم نے تمہارے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کر دی۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور آپ کے صدقے سے اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اب میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کے پیچھے بھی چلو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان میں ایسے پختہ اور مضبوط تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے بے پناہ محبت تھی، سبھی کو ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ والدہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، دھوپ میں بیٹھ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، قسم کھا لی والدہ نے، قسم کھا لی کہ ساتھ جب تک تم ایمان سے نہیں ہٹو گے، کلمے کے منکر نہیں بنو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک نہ میں سائے میں آؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، ایسے ہی بھوک پیاس کی حالت میں مر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ دھوپ میں بیٹھے اب بے ہوشی ہونے لگی اور فقر و فاقہ، کھانا کھانے پینے کی وجہ سے نڈھال پن ہونے لگا، حتیٰ کہ غشی طاری ہونے لگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے فرمایا کہ امی جان کسی مغالطے میں نہ رہنا، تمہارے جسم میں اگر 1000 روح ہو، ایک روح نہیں، تمہارے جسم میں اگر 1000 روح ہو اور یکے بعد دیگرے وہ تمہارے جسم سے نکلتی رہے تو سب نکل جائیں اور تم ختم ہو جاؤ، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دوں، آپ کی اطاعت چھوڑ دوں، ایسا ناممکن سی بات ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ دل وہ ہیں جن پر اللہ کا رنگ رسول اللہ نے چڑھا دیا، اب اس پر کوئی اور رنگ چڑھ سکتا نہیں ہے۔ نہیں مانی والدہ کی بات۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی اسلام کی طرف سے ہیں، والد کفر کی طرف سے ہے، بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں میں ہے اور باپ مخالف کفر کی طرف سے ہے۔ آمنا سامنا ہوا، باپ نے بیٹے پر حملہ کیا، بیٹے نے بچنے کی کوشش کی، پھر تیسری مرتبہ بیٹے نے اپنے باپ کی گردن اتار دی۔ بیٹا باپ کی گردن اتار رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ مجادلہ میں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی کامیابی والے ہیں۔ بتا دیا ہمیں کہ رسول اللہ کے مقابلے میں
کلام اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا رشتہ ہو، سب قربان ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ، کلام اللہ، اللہ سے روگردانی نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور یہی وہ جماعت ہے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، گویا نیچے رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اور اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں ساری نعمتیں مل گئیں۔ جنتی کہیں گے ساری نعمتیں مل گئیں، کوئی نعمت باقی۔ تو کہیں گے ایک نعمت باقی۔ وہ کہیں گے کون سی نعمت باقی ہے؟ ساری تو مل گئیں، ابھی کون سی باقی ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ کی رضا والی نعمت باقی ہے۔ اللہ اعلان کر دیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ جنتیوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد جو سب سے آخر میں نعمت ملنی ہے وہ اللہ کی رضا والی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جنہیں اللہ نے دنیا میں ہی یہ دولت عطا کر دی۔ کتنی بڑی جماعت ہے اور کتنی عظیم جماعت ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، حضور علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کچھ پڑھنے پڑھانے میں، کچھ ذکر میں لگے ہوئے، کچھ کسی اور کام میں لگے ہوئے۔ آپ جو پڑھنے پڑھانے والے تھے، ذکر والے تھے، ان میں بیٹھ گئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ دیکھ لیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم کھاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی شک تھا، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا، میں گھر میں تھا، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹھہریے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح و شام اپنے رب کی ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور مقصد رب کی رضا ہے اور کوئی خواہش نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھیے۔ تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، آخر آپ کا عمل کون سا ایسا ہے؟ مشرکین کفار حضور سے کہلوایا کہ جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غریب غربا لوگ جو آزاد کردہ غلام ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ الگ سے ہمیں ٹائم دیں، جب ہم آئیں انہیں آپ اٹھا دیں۔ اللہ اکبر، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، کوئی ارادہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں، اللہ نے پہلے آیتیں اتار دیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ،
ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. خبردار جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی رضا میں اس کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے پاس سے مت ہٹائیے. من شاء مؤمن، فرمایا کہ جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے بھلے ایمان نہ لائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو ایمان لا کر کے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے پاس سے مت ہٹائیے. اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ ایسے مسکین لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، کہ آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. کتنی اونچی جماعت ہے میرے عزیزو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر محفوظ ہیں، ان کی عزت آبرو، ان کا تقدس اگر محفوظ ہے تو آپ کا پورا دین محفوظ ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ نہیں تو پھر نہ اسلام محفوظ ہے، نہ نماز محفوظ ہے، نہ روزہ محفوظ ہے، نہ حج محفوظ ہے، نہ قرآن محفوظ ہے، نہ حدیث محفوظ ہے، نہ جہاد محفوظ ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں. یہ کام کر لیں، عمرہ کر لیں، اتنا ثواب ہے، کس نے بتایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ. طواف کر لیں، اتنا ثواب ہے، کس نے بتلایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. ملتزم پہ کھڑے ہو کر کے دعا مانگ لیں، کس نے بتایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. حجر اسود کو بوسہ دے دیں، ایسے ہے جیسے اللہ کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا، کس نے بتلایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. قربانی کر لیں، اتنا ثواب ہے، کس نے بتلایا؟ صحابہ کرام نے. پہلی صف میں نماز پڑھیں، کس نے بتلایا؟ صحابہ کرام رضوان. تکبیر اولا سے نماز پڑھیں، اتنا ثواب ہے، کس نے بتلایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. جہاد کر لیں، شہادت پا جائیں، کتنے بتلایا؟ صحابہ کرام نے. جمعے کے دن انتقال ہو جائے، حساب کتاب نہیں، کس نے بتلایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، کس نے بتلایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. نکاح کیسے ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کہاں نہیں ہونا، کس نے بتلایا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. طلاق کب دینی ہے، کب نہیں دینی، کتنی دینی ہے، کتنی نہیں دینی، کون سے الفاظ سے طلاق ہوگی، کون سے الفاظ سے طلاق نہیں ہوگی، کس نے بتلایا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. پورا کا پورا دین. ہم اگر مسلمان ہیں، ایمان ہے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، تو صحابہ کا صدقہ ہے. ان کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا، ان کے صدقے سے ہمیں حدیث ملا. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اس عنوان پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھلے عام گالی دی جاتی، صحابہ کرام پہ کھلے عام تبرہ کیا جاتا. آپ کو معلوم ہے 2 سال پہلے کی بات ہے، تبت سینٹر پر 10 محرم والے دن کھلے عام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی گئی، جس سے پورا ملک آگ کی اس وادی میں چلا گیا اور ایک فساد کھڑا ہو گیا. تو میرے عزیزو، آپ اور کے ملک میں، ہمارے ملک میں مجھے گالی دے اس کے لیے قانون ہے، آپ کو کوئی گالی دے اس کے لیے قانون ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دی جائے تو کوئی قانون نہیں. اور اسی کی وجہ سے ملک میں انتشار ہوتا. 7,000 کے قریب علماء کرام صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے عنوان پر شہید ہوئے. حضرت مولانا محمد یوسف الدہانوی شہید رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر عادل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب رحمت اللہ علیہ بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے، مفتی نظام الدین شامزئی رحمت اللہ علیہ، اور دیگر علماء جتنے بھی اکابر ہیں، بہت سارے حضرات. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان خونوں کے برکت سے اور اسمبلی میں ایک طویل عرصے سے جد و جہد ہو رہی تھی. چند دن پہلے حضرت مولانا عبد الاکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے لیے
مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ناموس صحابہ بل پیش کیا، بہت محنت کی اور ایک عرصے سے محنت ہو رہی تھی، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کس چیز کا کب وقت آئے۔ حضرت مولانا عبد الاکبر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ناموس صحابہ بل اسمبلی میں پیش فرمایا اور اس میں لکھا کہ پاکستان کی سرزمین پر جو صحابہ کرام کو گالی دے گا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا، صحابہ کرام کے خلاف تبرہ کرے گا، اس کے خلاف FIR کٹے گی۔ اگر اس کی گالی اور اس کی توہین ثابت ہو جاتی ہے، عدالت کے ذریعے سے ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو عمر قید کی سزا ہوگی اور کم از کم سزا 10 سال کی ہوگی۔ متفقہ طور پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اسمبلی کے تمام ارکان نے اس بل کو منظور کر لیا، متفقہ طور پر کسی نے کوئی اشکال نہیں کیا۔ اس پر تو خوشی کی بات ہے، اور اس میں صرف صحابہ کرام کی بات نہیں، اہل بیت کی بھی بات ہے کہ اہل بیت صحابہ کرام کسی کی بھی کوئی توہین کرے، اس پر سارے پاکستان میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن ایک طبقے کو پھر پریشانی شروع ہو گئی، اہل تشیع کو پھر پریشانی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ تو قانون نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ پہلے ہم جہاں دل چاہتا تھا گلی محلے چوک بازار میں کھڑے ہو کر کے کھلے عام سپیکر کے ذریعے سے بغیر سپیکر کے صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے تھے، اور کیا ہوتا تھا؟ اول تو FIR نہیں کٹتی تھی، اگر بہت زیادہ کوشش کر کے FIR کٹ گئی 2 دن کے بعد باہر آ گیا، وہ کہتا کیا کر لیا میرا آپ نے، کیا بگاڑ لیا میرا آپ نے۔ اب نتیجتاً کیا ہوا؟ 1 2 3 4 5 سینکڑوں واقعات اس طرح سے شروع ہو گئے، گلی محلوں میں صحابہ کرام پر تبرہ ہو رہا ہے اور گالی ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اور لعنت کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار کسی پر لعنت نہ کرو۔ لیکن جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں آپ نے فرمایا ان کے لیے لعنت ہے۔ جب اگر کوئی کسی کو دیکھو کہ صحابہ کرام پہ تبرہ کر رہا ہے تو کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس وقت تو یہ تصور نہیں تھا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی صحابی کو گالی دے تو کوڑے لگتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ قانون پاس ہو گیا، اس پر خوشی کی بات ہے۔ دیکھو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، قانون اس لیے ہوتا ہے کہ ملک میں انتشار نہ پھیلے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی چوری کا قانون کیوں بنا، بھئی چوری کا قانون نہیں ہونا چاہیے، جیسے مرضی کوئی چوری کرے، یہ تو غلط بات ہے۔ چوری کا قانون بنے گا جبھی تو چوری سے کچھ حفاظت ہوگی، قتل و غارت گری کا قانون بنے گا تو یہ قانون بن گیا۔ اب کچھ انتشار پسند ہوا چلا رہے ہیں کہ بھئی نہیں یہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ ایک لمبی محنت کے بعد اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس کے پاس اس کے لیے خونوں کا نذرانہ دیا گیا ہے۔ جس ساتھی کو اللہ نے جتنے وسائل دیے ہیں وہ اس بل کی حمایت میں خوب ایک ہوا چلائے اور خوب اس کے لیے مہم چلائے کہ یہ قانون ہونا چاہیے۔ اس سرزمین پر صحابہ کا تحفظ نہیں ہوگا تو پھر اسلام کا تحفظ نہیں ہے، دین کا تحفظ نہیں ہے۔ صحابہ محفوظ تو ایمان اسلام محفوظ، صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔